انسان چڑھاتا ہے کہ جن کی بنیادیں تقوی الہی پر ہوں، یعنی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو متقی بناتا ہے۔ جب وہ تقوی الہی کے درختوں کی آبیاری کرتا ہے، جنات ثمار الہدیٰ، تو ان درختوں پر پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہدایت کے جو ثمر ہیں ان کا وہ پھل جو ہے اس انسان کو ورثے میں ملتا ہے، کہ انسان جب اپنے آپ کو تقوی الہی کے مطابق ڈھالے گا تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوگا۔ اب یہاں سے جو ایک چیز ہمیں درس کے طور پہ ملتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر تقوی نہ ہو تو وہ انسان کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ جس انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں یا ہدایت پر نہیں ہوں تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے کردار میں تقوی ہے یا نہیں ہے۔ تقوی کیا کہ پروردگار عالم نے جن احکامات کے کرنے کا حکم دیا ہے آیا یہ وہ بجا لاتا ہے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے تو آیا یہ رکتا ہے یا نہیں۔ تو جو انسان اللہ کے احکامات کو اہمیت دے اور اس کے اوامر پر، اس کے احکام پر، حکموں پر عمل کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جائے، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو قیامت والے دن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت پر محشور ہوگا اور اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں تقوی الہی کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آج بھی اربعین کی مناسبت سے آپ مجلس اعزابی سن رہے ہیں، تو اس چیز کا فلسفہ کیا ہے کہ جو آج ہم شہداء کے چہلم کی مجالس برپا کر رہے ہیں تو ہمارا واقعاً دھیان ہونا چاہیے کہ ہم جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ امام مظلوم کے چہلم پر اور کربلا کے اندر جن شہداء نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے ان شہداء کو آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اور شہادت جسے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، پہلی آیت جو سورہ بقرہ میں نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں تم مردہ شمار نہ کرو۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا فلسفہ بیان ہوا ہے کہ جب اس آیت کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مسلمان مہاجرین میں سے تھے اور 8 کا تعلق انصار سے تھا۔ تو جب یہ شہید ہوئے تو لوگوں نے یہ کہنا کیا شروع کیا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، فلاں شخص مارا گیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ تمہارے نزدیک موت کا جو معیار ہے وہ اور ہے، اور اللہ کے نزدیک جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس دنیا میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو تم عام زندگیوں کی موت کی طرح مردہ نہ کہو، بلکہ اس کے اندر فرق ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نہیں مارا جاتا ویسے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ مردہ ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں قرآن نے کہا ہے لا تقولوا، ان کو کیا مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کی طرف سے پاکیزہ رزق بھی ہر روز تناول فرما رہے ہیں۔
اور یہاں سے قرآن نے بتایا ہے کہ شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، ایک اور دنیا میں منتقل ہوتا ہے اور اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور روایات کے اندر ہے کہ صبح اور شام جو برزخ کے اندر مومنین ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو صبح و شام رزق پیش کیا جاتا ہے، اور پاکیزہ رزق ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان شہداء کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور آیت میں قرآن یہی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ تم گمان بھی نہ کرو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل ہو جائے، وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ بھی ہیں اور شعور بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی میسر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی رسول اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے گا، کیونکہ ہمارے لیے کسی اور کا کلام قابل عمل نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور آل محمد کا کلام ہمارے لیے حجت بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہم پر واجب ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس کی یہ دعا سنی کہ جو دعا مانگ رہا تھا، پروردگار میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہے، تو اللہ کے رسول نے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر اس کی یہ دعا قبول ہو گئی تو یہ شخص درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہتر چیز انسان کے لیے ہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہے۔ اور اگر ہم ائمہ کی سیرت پڑھیں تو واقعاً جو چیز سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کا ائمہ کی زندگی میں جس دعا کو ائمہ نے مانگا ہے وہ شہادت کی دعا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات جو کہ سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف بھی اللہ کے رسول کے ساتھ مولا کائنات کو حاصل ہوا، اور ہجرت کی رات جب مولا کائنات رسول اللہ کے بستر پر سوئے تو اللہ نے جو آیت نازل کی کہ آج کی رات جو شخص اس بستر پر سو گیا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں۔ اب اور پھر اسی طرح جناب سیدہ کے ساتھ ازدواج کی سعادت مولا کائنات کو ملی۔ حسنین شریفین جیسے بیٹے پروردگار عالم نے اگر کسی کو عطا کیے تو وہ مولا کائنات کی ذات تھی۔ اور جنگ خندق میں مولا کائنات کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دی گئی کہ ثقلین جن و انس جتنے بھی اس کائنات میں آئے ہیں ان کی عبادت ایک طرف ہو، اور مولا کائنات کی ایک ضربت کو ان تمام کی عبادت پر افضل قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح جتنے فضائل مولا کائنات کے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، مولا کائنات نے کسی فضیلت پر یہ جملہ نہیں کہا کہ فزت ورب الکعبہ، یہ فقط اس وقت کہا ہے کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی ہے اور مولا کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا ہے۔ گویا جتنے فضائل اللہ نے مولا کائنات کو عطا کیے تھے وہ تمام اگر ہم ایک طرف رکھیں اور اگر مولا کائنات سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک سب سے افضل جو فضیلت ہے تو مولا یہی فرمائیں گے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اس سے بڑھ کے مجاہدی کے لیے اور کوئی فضیلت اور شرف نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کا ایک معروف جملہ بھی ہے کہ اگر مجھے تلوار کے 1000 وار مجھ پر کیے جائیں تو مجھ پر یہ آسان ہے اس کی نسبت کہ میں بستر پر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یعنی ایک طرف
مجھے اگر شہید ہونے کے لیے جتنی سہولتیں برداشت کرنی پڑے علی کو وہ قبول ہے، اس کے بجائے کہ علی کی موت بستر پر ہو۔ تو واقعاً جو ہمیں کربلا اور کربلا والوں سے پیغام ملتا ہے وہ سب سے بڑا پیغام یہ شہادت کا پیغام ہے۔ اور اگر ہم ان دنوں کو منائیں لیکن ہمارے اندر اس شہادت کا جذبہ پیدا نہ ہو اور ہم اس شہادت کی تمنا نہ کریں تو یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی ہم مجالس برپا کرتے ہیں اس میں ہم مجالس تو برپا کر لیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد اور ہدف تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے کہ جس ہدف اور مقصد کو امام نے یہ جملہ کہہ کر قیامت تک جاری رکھا ہے کہ ہے کوئی حل من ناصر ینصرنا، کہ جو اس راستے میں میری مدد کرنے والا ہے یا کوئی نہیں ہے۔ تو واقعاً ہمیں ان ایام کی افادیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے اندر جو جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں اس مقصد کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے محمد وعلی محمد کا۔ اور عرض کیا کہ ہم ان مجالس میں کچھ لینے نہ آئیں فقط، بلکہ کچھ دینے کا جذبہ بھی ہو۔ اور انسان جس طرح مال سے محبت کرتا ہے، جان سے محبت کرتا ہے، تو یہ جہاں یہ مجالس ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم مال اور جان اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے کبھی بھی دریا نہ کریں۔ جیسا کہ آج کل حالات ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یکم ربیع الاول کو تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام ملت تشیع کے بڑوں کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ یکم ربیع الاول کو اپنے تمام کام چھوڑ کے آپ نے اسلام آباد آنا ہے۔ تو واقعاً یہ قربانی جو ہم سے مانگی جا رہی ہے یہ وہی جیسے آج کل ایک بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے کہ اگر مجالس جو ہم 8 کروڑ یا 6 کروڑ شیعہ پاکستان میں موجود ہیں کہ ہم مجالس برپا کرتے رہیں لیکن اپنے مذہب و ملت کے عقائد کا تحفظ نہ کر سکیں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان مجالس سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو بس ایک واقعہ کہ جو ہمیں اس چیز کی طرف تشویق دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی تمام چیزوں کو جو ہے اللہ کے مقابلے میں پیارا نہ کریں۔ ایک ائمہ کے حرم میں ایک حرم کی توسیع کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے جو حرم کے ارد گرد گھر تھے وہ لینے شروع کیے، خریدنے شروع کیے۔ تو ایک گھر جب اس کے پاس وہ گئے تو اس نے کہا کہ میں اپنا گھر مولا کے حرم کو نہیں دوں گا۔ اب وہ غریب بندہ تھا اور اس کا گھر بھی انتہائی خستہ تھا، اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی گھر کی، تو بہت زیادہ اصرار کیا گیا، جیسے ہوتا ہے کہ اس کے قریبیوں کو کہا گیا، اس سے کہلوایا گیا، لیکن ان کی بات اس انسان کی یہی تھی کہ میں یہ گھر حرم کو نہیں دوں گا کسی قیمت پر بھی۔ بجائے اس کے کہ وہ حرم کو دیتا، اس نے اس گھر کا کام کروانا شروع کر دیا۔ تو اور بھی جو حرم کے متولی تھے مایوس ہوئے، تو جب گھر کا کام ہو گیا اس نے رنگ روغن کروایا سارا، اس کے بعد آتا ہے اور حرم کے متولی کے ہاتھ میں وہ چابیاں رکھ کے کہتا ہے کہ اب یہ گھر میں امام کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو پھر اس وقت اس سے پوچھا گیا کہ جب ہم پہلے تمہارے پاس آئے تھے، اتنی دفعہ آئے، تم نے یہ گھر نہیں دیا، اور اب اس نے کہا کہ اس وقت یہ اس قابل نہیں تھا کہ میں اس گھر کو امام کے سامنے ہدیے کے طور پہ پیش کر سکوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر کو آراستہ کروں اور امام کو جب ہدیہ دینا ہے تو امام کی خدمت میں خوبصورت ہدیہ پیش کروں۔ تو واقعاً کچھ افراد کہ جو اپنی جان مال کو آل محمد پر پیش بھی کرتے ہیں اور اتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ
ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہم بھی اپنی کوئی بھی چیز چاہے وہ دنیا سے مربوط ہو یا خود اپنی جان، اس کو بھی محمد و آل محمد کے راہ میں اور اللہ کی راہ میں اور اس دین کی ترویج میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، لگانا پڑے تو ہم اپنے مال کو اور اپنی جان کو عزیز نہ رکھیں بلکہ آل محمد کے مشن پر اسے پیش کر دیں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ اربعین کے ایام ہے اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر جو افراد بیٹھے ہیں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ بس ایک روایت اسی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ نادى مناد، کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا دے گا، این زوار الحسین، کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کہاں ہیں۔ اور واقعاً تمام ائمہ کی زیارت جو ہے وہ واجب بھی ہے، واجب کی حد تک علماء نے لکھا ہے اور ان کا اجر ہے، لیکن امام مظلوم کی زیارت کا اجر اور اس کی تاکید وہ خاص طریقے سے وارد ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے رسول کے فرامین دیکھیں، بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے انشاءاللہ جب وقت ملے گا، کہ علامہ علی مکی نکن صاحب نے واقعہ کربلا کا انتہائی خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اس واقعہ کربلا کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اتنا کسی امام کے بارے میں اللہ کے رسول نے تفصیل سے ذکر نہیں فرمایا۔ ہر امام کے بارے میں کوئی ایک دو جملے آپ کو اللہ کے رسول کے ملیں گے، لیکن امام مظلوم کے بارے میں پوری کتاب شائع ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے مولانا امام مظلوم کے بارے میں کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی فضیلت رکھتا ہے یہ واقعہ کربلا۔ تو جب پوچھا جائے گا کہ تم میں سے امام کے زوار کون ہیں، تو روایت میں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہو جائے گی اور اس تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے علم میں ہے ابھی کل اربعین گزرا ہے تو پرسوں کربلا کے اندر 2.25 کروڑ زائرین جو تھے اس دن موجود تھے، اور عراق کی آپ کو علم میں ہے کہ وہ 17-18 سفر تک زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کو اور باہر سے آنے والوں کو موقع ملے۔ تو جب یہ زوار کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم ان سے پوچھے گا کہ تم نے کس لیے میرے اس عبد حسین کی زیارت کی تھی؟ تو اس وقت وہ زوار کہیں گے کہ یا اللہ بحب رسولکم و بحب علی و بحب فاطمہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول کی محبت میں، مولا کائنات اور جناب سیدہ کی محبت میں ہم نے ان کے بیٹے کی زیارت کی تھی۔ تو اس وقت پروردگار عالم فرمائے گا کہ جب تم نے ان کی محبت میں زیارت کی تھی تو آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں آل محمد کے درجے میں جنت میں رکھتا ہوں۔ جو درجہ میں نے محمد و آل محمد کو دیا ہے وہی درجہ میں ان کے امام حسین کے زوار کے لیے بھی مختص کرتا ہوں، اور تم جس وقت چاہو محمد و آل محمد کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہو۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی مومن کو اس وقت ہوگی جب وہ وجہ اللہ کی زیارت کریں گے، اور وجہ اللہ سے مراد محمد و آل محمد ہیں۔ تو واقعی یہ بہت بڑی ایک سعادت، اور اس چیز کو ہم صرف رسموں کی حد تک نہ کریں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ اس دن کے اندر ہم نے کچھ ائمہ کے ساتھ ترکی کے اندر اور ایران کے اندر بھی ایک رسم ہے کہ عاشور کے دن اور بعض اوقات اربعین کے دن بھی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اور امام کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو اگر پالا ہے تو امام آپ کی نصرت کے لیے پال رہی ہے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہمارے یہ بچے ہم
آپ کے دادا کے اس مشن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو واقعاً یہ وہ جذبہ ہے کہ جو عاشور سے اور اربعین کے ان ایام سے ہمیں ملتا ہے اور ملنا چاہیے، اور اگر ہم اس جذبے کو لے کر نہ جائیں تو پھر واقعاً ان مجالس کا جیسے عرض کیا کہ جو مجالس ہم ہمارے عقائد کا دفاع نہ کر سکیں اور آل محمد کے مذہب کا دفاع نہ کر سکیں تو پھر ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد والے